رات گہری تھی، سڑکوں پر صرف ہوا کا گزرنا سنائی دے رہا تھا۔ شہر سے دور ایک پرانی حویلی ہے جسے لوگ رائے صاحب کا بنگلہ کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہاں کسی جوان عورت نے جان دے دی تھی، اور جب بھی کوئی اندھیروں میں کیمرہ لے کر اندر جاتا ہے، تصویروں میں صرف تصویریں نہیں آتی، کہانیاں بھی آ جاتی ہیں۔ عارف، دیکھنا کتنی رہسیہ لگ رہی ہے یہ بنگلہ۔ میں نے سنا تھا ایک لڑکی نے یہاں خودکشی کی تھی، سچ ہوگا کیا؟ ارے نیہا، اتنی فلمی مت بنو، افواہ ہوگی۔ چلو جلدی کچھ شوٹ لیتے ہیں اور نکلنا ہے، ڈیڈ لائن یاد ہے نا؟ ہوا اچانک تیز ہوئی، بند کھڑکیاں خود سے کھلنے لگیں، جیسے بنگلے نے مہمانوں کو پہچان لیا ہو۔ اندر قدم رکھتے ہی انہوں نے دیکھا دیواروں پر عجیب چہرے بنے ہوئے، آنکھیں جو ان کو گھور رہی تھی۔ ہر کمرہ دھول سے ڈھکا، پھر بھی کسی کی موجودگی کا احساس۔ عارف، یہ تصویریں، ان چہروں کو دیکھو، جیسے چلا رہی ہوں یا رو رہی ہوں۔ پرانا سٹف ہے، ریسٹوریشن سے پہلے سب ایسے ہی لگتے ہیں۔ میں پیانو کی فوٹو لیتا ہوں، دیکھ ابھی بھی موجود ہے۔ جب عارف نے پرانے پیانو کی کیز دبائیں، ان میں سے دھول اڑی، اور ساتھ ہی ایک نرم سی لیکن ٹھنڈی ہنسی ہوا میں تیر گئی۔ کس کی ہنسی تھی یہ؟ تم نے بھی سنی نا؟ دیوار کے پاس سے ایک لمبے سائے جیسے پھسلا آنکھوں کے سامنے، اور پھر غائب۔ بس انف، چلو یہاں سے نکلتے ہیں۔ مجھے پسند نہیں آ رہا یہاں کچھ بھی، یہاں کی وائب نہیں اچھی۔ جلد بازی میں بھاگتے ہوئے وہ نیچے کی طرف مڑ گیا اور ایک پرانے تہہ خانے کی سیڑھیوں سے پھسل کر نیچے آ گیا۔ مٹی، سڑی ہوئی لکڑی اور گیلے لوہے کی بو۔ دیوار پر لہو سے لکھا تھا، مجھے انصاف چاہیے۔ عارف، تم نے دیکھا؟ انصاف چاہیے کس کا؟ اچانک اندھیرے میں سے ایک بوڑھا آدمی سامنے آ کھڑا ہوا، جسم کمزور، آنکھیں کنویں جیسی گہری۔ تم دونوں نے مالنی کو جگا دیا، اب وہ چین سے نہیں رہنے دے گی، نہ تمہیں رہنے دے گی۔ مالنی کون؟ کیا ہو رہا ہے؟ مالنی رائے صاحب کی بیٹی، خوبصورت، زندہ دل۔ اس نے ایک غریب لڑکے سے پیار کیا، گھر کی عزت کے نام پر اسے اس بنگلے کی دیوار میں زندہ چنوا دیا گیا۔ تب سے وہ یہاں ہے، انصاف کے انتظار میں، پیار کے انتظار میں۔ کیا اب بھی وہ یہاں ہے؟ آدھی رات کے بعد
تمہارے سوالات کا جواب خود آ جائے گا۔ رات آدھی بیت چکی تھی۔ مین ہال کی چھت سے برساتی پانی ٹپک رہا تھا اور اس روشنی میں ایک عورت کا روپ دھندلا سا ابھرنے لگا۔ آرب دیکھو، کوئی کھڑی ہے، وہ دیکھ رہی ہے مجھے۔ وہ عورت خوبصورت لیکن ٹوٹ چکی، آنکھوں میں نمی، چہرے پر سفید روشنی، جیسے وقت میں قید تصویر۔ میں مالنی ہوں، مجھے میرا پیار چاہیے۔ تمہارا چہرہ بالکل اس کے جیسا ہے۔ اگر تم اس کا آخری خط لا دو جسے انہوں نے چھپا دیا تھا، شاید مجھے سکون مل جائے۔ مالنی، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تمہاری کہانی ختم نہیں ہوئی نا؟ بتاؤ کہاں ڈھونڈیں؟ جہاں یادیں بند کی جاتی ہیں، پرانی الماریوں میں، مٹی کے نیچے، جہاں کوئی واپس نہیں جاتا۔ مالنی کا روپ دھند بن کر ہوا میں پھیل گیا، لیکن اس کی آنکھیں اب بھی دیکھ رہی تھی۔ نیہا نے اندھیروں سے گزرتے ہوئے ایک پرانے کمرے کا دروازہ دھکیلا تو لکڑی کے اندر سے گھن کی گند اٹھی۔ ایک بڑی سی الماری جس کے تلے مٹی جمع تھی، اور اس مٹی کے اندر ایک سوال دفن تھا۔ آرب، ادھر روشنی کرو، یہ دراز اٹکی ہوئی ہے۔ کھینچ اور ہاں، نکالا۔ یہاں یہ کاغذ پرانا گیلا لیٹر ہے۔ شروع میں لکھا ہے، مالنی، اگر تم یہ پڑھ۔ خط تھماتے ہی کمرے کا درجہ کھل پھوٹتا ہے۔ ہوا کی تیز لہر اور مالنی کی آتما سامنے۔ اس نے لکھا تھا، وہ مجھے لے جائے گا، ہم بھاگ جائیں گے، لیکن میں دیوار میں قید ہو گئی۔ مجھے کبھی اس کا جواب نہیں ملا۔ یہ لو تمہارا خط، تمہارا پیار، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ مالنی نے خط سے لپٹ کر آنسو بہائے اور اس کی روشنی دھیرے دھیرے کم ہوتی گئی۔ بنگلے کی ساری کھڑکیاں ایک ساتھ کھل گئیں۔ ہوا میں ایک ہلکا سا سکون، جیسے کسی نے سانس لی ہو۔ صبح کا پہلا رنگ آسمان پر چڑھنے لگا اور بنگلے کی چھت پر سفید سی ہلکی سی چمک ابھری، جیسے کوئی روح اوپر اٹھ گئی ہو۔ نیہا، تم نے ڈر سے نہیں، دل سے کام لیا۔ اگر تم نہ ہوتی تو… پیار کو صرف زندہ لوگ نہیں، کچھ روحیں بھی انتظار کرتی ہیں اس کا، بس کوئی سننے والا ہونا چاہیے۔ رائے صاحب کا بنگلہ اب خاموش ہے، لیکن اگر کبھی تم رات کو اس راستے سے گزرو اور پیانو سے ہلکی سی دھن سنائی دے
तो समझ लेना मालिनी अब आराम में है, या शायद तुमसे भी कुछ कहना चाहती हो। कुछ बंगले कभी खाली नहीं होते। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं। और अगर आपके पास कोई अपना स्कैरी एक्सपीरियंस है तो कमेंट में लिखिए। हो सकता है आपकी कहानी नेक्स्ट वीडियो का हिस्सा बन जाए।